تو فائنینشیل ٹائمز کی رپورٹ کے مطابق پاکستان کے معاشی زوال کا خطرہ ہے. پاکستان میں سری لنکا جیسی صورتحال پیدا ہونے کا خدشہ ہے. خبروں کے سلسلے کو آگے بڑھائیں گے اور بتائیں کہ ملک میں مرغی 1000 روپے کلو اور انڈے نایاب ہونے کا خدشہ. جہاز کلیئر نہ ہونے کی وجہ سے ملک بھر میں سویابین کی کمی ہو گئی ہے. پہلی بار امریکی ڈالر $350 کا ہو گیا ہے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ہر پاکستانی جو ملک پاکستان کا شہری ہے اس وقت بہت زیادہ پریشان ہے. اس کی دل کی دماغ کی کیفیت ناقابل بیان ہے. ہر وقت جب اس کو خبر ملتی ہے وہ ڈرتا ہے اور یہ سننے میں آ رہا ہے پاکستان شاید کل دیوالیہ ہو جائے، پرسوں دیوالیہ ہو جائے، ایک ہفتے بعد ہو جائے. پاکستان تباہی کے دہانے پر کھڑا ہو گیا. افسوس صد افسوس، وہ ملک جس کو ہزاروں قربانیاں دے کر حاصل کیا، وہ ملک کہ جس میں جوان لڑکیوں کی عزت لوٹی جاتی تھی اور لڑکیوں نے عزت بچانے کے لیے دریاؤں میں کنویں میں چھلانگ لگا دی اس وجہ سے کہ ہم مر جائیں لیکن ہمارے بعد آنے والے اس ملک میں عزت سے رہ سکیں. آج اسی ملک پاکستان کا بیڑا غرق کر دیا ان بدبخت چور لٹیرے ظالم حکمرانوں نے. بڑی افسوس کی بات ہے، ملک ایسا تھا ہمارا کہ جس کے بارے میں انگریز یہ کہا کرتے تھے یہ سونے کی چڑیا ہے. اس میں اللہ نے وہ نعمتیں دی، معدنیات ہے تو اس کے ذخائر موجود ہیں، اس میں موسم ہے تو چاروں موسم موجود ہیں، اس میں حسن دیکھیں تو باہر سے لوگ یہاں کے حسن کے نظارے کرنے آتے. اس میں ہر چیز اللہ نے عطا فرمائی. لیکن افسوس صد افسوس اس ملک کو اچھے حکمران نہیں ملے. جو ملا وہ لٹیرا ملا، ڈاکو ملا. کرپشن میں بال بال اس کا ڈوبا ہوا تھا. تو اس نے کیا کرنا تھا؟ ملک کو لوٹنا ہی تھا. اتنا لوٹا اتنا لوٹا اتنا لوٹا کہ اب ملک کے پاس کچھ نہیں رہا، مگر اب بھی یہ بدبخت اس کو لوٹنے میں لگے ہوئے. اب بھی غیرت نہیں آ رہی کہ ہم اب تو سدھر جائیں، اب تو ہم پیچھے ہٹ جائیں. اگر نہیں چلنا ملک تو چھوڑو اس کا پیچھا، باہر جا کے مرو. مگر ابھی بھی اس سے چپٹے ہوئے. روز معیشت تباہ ہو رہی ہے. مہنگائی اتنی عروج پہ ہو گئی کہ عام شہری کے لیے اور چیزوں سے تو جانے دیں، روٹی خریدنا ناممکن ہوتا جا رہا ہے. وہ 2 ٹائم اپنے بچوں کو روٹی کھلا دے یہ بھی ناممکن کر دیا. کتنی خبریں آتی ہیں، کتنے لوگ آتے ہیں کہ فلاں نے خودکشی کر لی. لوگ خودکشی کرنے پہ مجبور ہیں. بے روزگاری عروج پر ہے. لوگ کمپنیوں سے فارغ کر رہے ہیں. لوگ بیچارے کہاں جائیں؟ جن کے بچے ہیں، بیوی ہے، وہ کریں تو کیا کریں؟ ایسا مشکل وقت آ گیا. مگر افسوس کی بات یہ ظالم حکمران اب بھی اس ملک کا پیچھا نہیں چھوڑ رہے اور اب بھی اس میں چڑھ گئے. تم میں صلاحیت نہیں ہے، تم میں قابلیت نہیں ہے، تم میں اہلیت نہیں ہے، تم اس ملک کو کبھی بھی ترقی کے راہ پہ گامزن نہیں کر سکتے. تو پھر بھی اس ملک کے ساتھ یہ حال کر کر بھی اب بھی سکون نہیں ملا. اور کتنا لوٹو گے؟ اور کتنا تمہیں پیسہ چاہیے؟ بولو ملعونوں بدبختوں، تمہیں ہم پیسہ دے کر تمہیں قبر میں تمہارے ساتھ دفنا دیں، مگر تم جاؤ یہاں سے، ملک کا پیچھا چھوڑو. مگر یہ پیچھا چھوڑنے کو تیار نہیں ہے. اتنے بڈھے ہو گئے، یہ ملک کو کیا ترقی پر کس طرح لے کے جا سکتے ہیں؟ جس نے جوانی گزاری تو کرپشن کرتے ہوئے، ادھیڑ عمر گزاری تو کرپشن کرتے ہوئے، آنکھ کھولنے سے لے کر اس بڑھاپے تک ہر وقت جو کرپشن کرتا رہا ہو، اب ہم اس سے کیسے تصور کر سکتے ہیں کہ وہ ملک کے لیے کچھ فائدہ کرے گا؟ مگر میں ان لوگوں سے بھی کہتا ہوں کہ جو اس ملک کے مقتدر ادارے ہیں، کہ جو یہ سمجھتے ہیں کہ ہاں بھئی ہم کچھ کر سکتے ہیں، وہ کیوں خاموش ہیں؟ وہ کیوں بھنگ پی کر سو رہے ہیں؟ اس ملک کے لیے نہیں سوچ رہے. کب سوچیں گے؟ کیا آپ کا ملک نہیں ہے؟ ملک نے آپ کو عزت نہیں دی؟ ہمارے پاس تو اختیار نہیں ہے. ہمارے پاس اختیار ہو اور یہ حکمران ہمارے سامنے ہو تو ان کو بندہ چیر کے پھینک دے کہ جو انہوں نے ہمارے ملک کے ساتھ کیے. جو ملک کا ایک ایک شہری اس وقت جسے بولتے ہیں خون میں بھرا ہوا ہے کہ اگر وہ یہ سامنے آ جائے تو وہ سب چیزیں چھوڑ کر ان کا وہ حشر کرے کہ رہتی دنیا تک یاد رکھے کہ انہوں نے کیا کرا کیا ہے ہمارے ملک کے ساتھ. ہم نے ان کو اگر ووٹ دیا کسی نے تو اس لیے دیا تھا کہ ملک کو ہی پورا تباہ کر دو. آج ایسی سی باتیں ہو رہی ہیں کہ ملک پر کہیں کوئی قبضہ نہ کر لے، کہیں ہماری ایٹمی قوت ہم سے چلی نہ جائے. یہاں تک کہ ملک کو پہنچا دیا اور اس کے باوجود بھی صبر نہیں ہے. ابھی بھی اگر تم میں اہلیت نہیں ہے، انسانیت تو ہوتی ہے بندے کے اندر، چھوڑ دے کہ بھئی نہیں ہم سے سنبھلتا، کوئی اور اچھے حکمراں آئے وہ اس کو چلائے. مگر نہیں، چھوڑنا بھی نہیں ہے.
کھانا بھی ہے، لوٹنا بھی ہے، کھسوٹنا بھی ہے۔ اس میں تو حضرت نوح علیہ السلام کی وہ دعا یاد آتی ہے جو آپ نے فرمائی تھی، رب لا تذر علی الارض من الکافرین دیارا، یا اللہ ایک ایسے نافرمان کو، کافر کو نہ چھوڑ، سب کو غرق کر دے۔ تو یہی دعا کرتے ہیں اللہ ان حکمرانوں کو بھی غرق کر دے، سب کے سب کو۔